یہ المائدہ کی 69 ہے اور اسی نوعیت کی آیت البقرہ کی 62 میں بھی ہے کہ اس کے حوالے سے بہت بڑا فتنہ ہمارے اس دور میں بھی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے وحدت ادیان کے تصور کی بنیاد پر. اور اس آیت کو پیش کر کے دیکھیے جی، جو بھی ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، سابین کے بارے میں ایک رائے کہ لوگ فرشتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ایک رائے کہ ستارہ پرستی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایک بنیادی سوال لوگ کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر آج یہودی موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی آخرت کو مانتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے، تو مسئلہ کیا رہا پھر آپ خواہ ختم نبوت والی بات اور ایمان یہ کہ تصدیق بما جاء به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے، جو کچھ انہوں نے خبر دی اس پر ایمان لاؤ. یہ بحثیں کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جس کو آج ہمارے سیکولر مائنڈڈ طبقہ اور لبرلزم کے نعرے لگانے والے اور مغرب کے فنڈز پر پرورش پانے والے بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جیسے وہ لا اکراہ فی الدین کو بھی پیش کرتے ہیں البقرہ کی آیت نمبر 256. اسی طرح یہ مقام المائدہ کی 69 یا البقرہ کی 62 کو بھی پیش کیا جاتا ہے. تو بہت اچھا آپ نے جواب بھی دیا تھا، میں چاہتا ہوں اس کو الیبریٹ کر دیں. کسی ایک معاملے پر قرآن کی کوئی حتمی رائے کیا ہے وہ ایک آیت سے ہی معلوم نہیں ہوتی، متعلقہ تمام آیات کو سامنے رکھا جائے گا، پھر احادیث کو بھی. اب میں ایک ایسی آیت کوٹ کر دوں، آپ حضرات کے علم میں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، جس میں اللہ پر ایمان کا ذکر بھی آ رہا ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ خود کہہ رہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، دوسرے رکوع کا آغاز البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ وَيَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دعویٰ کر رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں. اللہ فرما رہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ ایمان والے نہیں. تو بھائی اگر کوئی المائدہ کی 69 کو کوٹ کرے گا تو ہم البقرہ کی آیت نمبر 8 کو کوٹ کریں گے. تم کہتے ہو کہ اللہ اور آخرت کو ماننے پر نہ خوف اور غم نہیں ہوگا، تو ہم کہہ رہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے کرنے والوں کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہو رہا. ہم اور آیت کوٹ کریں گے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور وآمنوا برسولی، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ اپنی رحمت کا دوہرا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. انیس صاحب الحدید کی آیت نمبر 28 میں اللہ کے تقوی کا ذکر ہے اور رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر نہیں ہے. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں؟ ایسا نہیں ہے. کبھی قرآن ایمان کا ایک حصہ بیان کرتا ہے، کسی ایک ایمانیات میں سے ایک ایمان کا ذکر کرتا ہے، کبھی دوسرے کا، اور کبھی تمام سب کا ذکر بھی کرتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کبھی قرآن جمع کر کے بیان کرتا ہے. یوں ایک سادہ جواب یہ ہے کہ تمام متعلقہ آیات کو سامنے رکھ کر کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی. اور دوسرا مختصر جواب، ہر دور میں جو بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے ان پر واقعتاً اس وقت ایمان لانے والا اگر اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، آخرت پر ایمان رکھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، وہ اس دور کا مسلمان وہ کامیاب ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا واقعتاً کوئی تھا، ان کی تعلیمات پر عمل کر رہا تھا، بجا. اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہیں مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور ان پر ایمان لا کر ان کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وضاحت سامنے رہے تو یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا. اور